بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانیت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ڈسکلوز کیا جائے کہ کیا وحی ہے. قرآن کی ایک ماں کو دوسرے ماں سے جوڑ لیجیے گا. فاوحی الی عبدہ ما اوحی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. غدیر کے میدان میں کہا تھا نا وہ پہنچا دیجیے کہ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے. تو یہ جو معراج تھی اس میں دو تحفے عطا کیے. ایک مولا علی کی ولایت عطا کی جو خاص پہلی معراج ہے وہ جبریل کے ذریعے بعد میں پہنچائی. پہلے اللہ نے بلا فصل عطا کی جی. خلیفہ بلا فصل تھا تو پھر عطا بھی بلا فصل ہی ہونی تھی. اور دوسرا جو تحفہ عطا کیا وہ حضرت سیدہ کونین کا نور عطا کیا. ایک حقیقت بنتا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ دیکھیں صلوات ہم بھیجتے لیکن اب آپ اس حدیث کو سن کے صلوات بھیجے گا تو ایک کیفیت اور ہوگی. حضور نے فرمایا کہ من صلی علیکی اے سیدہ جو آپ پر صلوات بھیجے وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا وہ فی الجنت معی وہ جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا. بلندتر صلوات بھیجے نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ. روایت میں حضرت سیدہ کے نام گرامی کے لیے بھی اور حضور مکرم کے نام گرامی کے لیے بھی کہ جب اہل بیت کے سامنے لیا جاتا تھا تو باقاعدہ اپنے سر کو جھکاتے تھے. تو یہ جو سر کا جھکنا ہے آپ کا تعظیم میں یہ سنت امام جعفر صادق کی پیروی. امام کی سنت ہے کہ جب ان کا نام آئے اور حضور کا نام بھی تو خاص وہ نام لے لے کے جھکتے تھے. نام کا بھی ادب ہے. ابھی تو حضور مکرم کے نام گرامی کی تو میں بات ہی نہیں کر سکا کہ اس نام میں کیا کوئی سمندر پوشیدہ ہے. وہ بات ہو سکے گا تو کریں گے کبھی انشاءاللہ آگے جا کر گنجائش بن سکی تو. بہرحال دیکھیں اللہ نے بلایا اور ایک خاص نور عطا کیا. دیکھیں آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک سیب کا درخت تو ہے لیکن اس پہ خالی ایک سیب لگا. ایک سیب کا درخت تو لیکن ایک ہی سیب ہے خالی. حضور مکرم کو بلایا وہ سیب عطا فرمایا کہ آپ اس سیب کو شک کیجیے اور اسے تناول فرما لیجیے. جیسے حضور نے شک کیا تو ایک نور چمکا. پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ حضور اپنے علم رسالت سے سبھی جانتے ہیں انہی کے وجود کا حصہ لیکن روایت کیسے پہنچے گی ہم تک؟ پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ عجب جواب دیا. ابھی بیوی کا نام نہیں لیا اللہ نے لیکن ایک جواب دیا کہ ھذا نور من نوری. یہ تو میرے نور میں سے ایک نور ہے. میری زبان کانپ رہی ہے یہاں پر. تو سیدہ کونین کا جو نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ اب اصحاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں نہیں ہے. ہر امام کی زیارت ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصحاب الشامخہ والارحام المطہرہ لیکن سیدہ کونین کی زیارت میں یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کا نور اصحاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں نہیں آیا. یہ بلا فصل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. بیوی کی زیارت تو سب سے منفرد زیارت ہے. اب یقین فرمائے گا کہ جب اس موضوع کے تعین کے لیے ہم گفتگو کر رہے تھے یہاں کے منتظمین سے تو خاص انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب سیرت حضور مکرم پہ بات ہو تو پھر ایک مجلس تو بیوی فاطمہ پہ ہونی چاہیے سلام اللہ علیہا کہ تو منی ہے ان کا ذکر تو ہونا ضروری ہے. وہاں سیرت رسول کے بعد آگے نہیں ہو سکتی بڑھ سکتی. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا خود سیب کھلایا نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے دل ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. تو اب چونکہ ہم کف ہیں دو برابر سے ہیں علی و زہرا سلام اللہ علیہما لہذا ایک کے نور کو جب لینے کے لیے عرش میں بلایا ہے تو پھر دوسری ہستی جو برابر کی ہے ان کا نور بھی تو کسی ایسی جگہ پر آئے نا دنیا میں جو عرش جیسا ہو. ایک کا نور عرش میں عطا کیا ایک کا نور کعبے میں عطا کیا. تو وہاں وہ سیب عطا کیا اور ذرا غور فرمائیے گا وہ سیب جب عطا کیا حضور مکرم نے اسے تناول فرمایا تشریف لائے زمین پر. اور اس میں متعدد روایات ہیں کہ خلقت من نور عظمت میں اپنی عظمت کے نور سے خلق کروں گا آپ کی دختر کو. واخرج من صلب نبی من الانبیاء اور میں خارج کروں گا اس نور کو اپنے سب سے افضل نبی کے صلب مطہر سے. وہ فضلہ علی جمیع انبیاء اور اس کا ترجمہ بعض علماء نے یوں بھی کیا ہے کہ چونکہ یہ نور آپ کے صلب مطہر سے زمین پر آئے گا لہٰذا میں اس نبی کو سب سے افضل بناؤں گا. اور پھر حضور مکرم زمین پہ تشریف لائے اور پھر اللہ نے پھر بھی حکم دیا کہ آپ 40 دن تک عبادت میں مصروف رہیں. ایک اتنا عظیم شان تحفہ عطا ہونے والا ہے یعنی وہ رسول جو ہر وقت ہر لمحے عبادت میں فرمائے لیکن آپ اپنے گھر سے بھی دوری اختیار کیجیے دن میں روزہ رکھیں راتوں میں عبادت کریں. اور حضور حرا کے مقام پر 40 دن تک حتیٰ یہ کہ حضور مکرم کو پیغام بھجوانا پڑا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کہ آپ سے میں رنجیدہ نہیں ہوں اس خاطر نہیں میں آپ سے دور چلا گیا اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے حکم کو جو رعایت کرنے جب 40واں افطار تھا تو پھر جنت سے ایک تام نازل ہوا جس میں کوثر اور جنت کی کھجوریں ہیں اور اللہ اکبر جبریل اس کو لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ ھذا طعام جنت سے طعام ہے وھذا حرام لغیرک یہ آپ کے علاوہ کسی اور پر کھانا حرام ہے الا علی بن ابی طالب. یا آپ کھا سکتے ہیں یا علی کھا سکتے ہیں بس یہ کھانا. دیکھو جنت کا کھانا دنیا میں فقط حجت کھا سکتی ہے
یا وہ جیسے حجت خود کھلاتے ہیں. اس لیے کبھی پتہ نہیں ہے نا کہ جا کے جنتی بنے گا یا نہیں بنے گا. مل کے سلوا دے دو نام فاطمہ الزہرا علیہ السلام. اس وقت حضور مکرم نے فرمایا مولا علی کی گواہی ہے. میں سیرت رسول میں سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ مولا علی کی گواہی ہے کہ میں اب 5ویں بعثت پر آ گیا ہوں. اعلان نبوت ہو چکا. ظاہر ہے کہ اگر تفصیل میں جایا جائے تو پھر تو ہر لمحے کے لیے ایک پوری گفتگو چاہیے, لیکن ہمیں 10 دنوں میں بات کو سمیٹنا بھی ہے. تو جب اعلان نبوت ہے 40 برس کے سن میں حضور مکرم کا, اور 5ویں بعثت ہے, یعنی اب اعلان کو 5 برس ہو چکے ہیں, اور حضور کو ابتر کا دانہ دیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ حضور کو کچھ بیٹے اللہ نے عطا فرمائے ہیں لیکن ان کی وفات ہو گئی ہے, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص نور کا اہتمام کیا. آپ اس ترتیب کو سیکوینس کو ذہن میں رکھیے گا, ہم کہاں سے آ رہے ہیں. خاندان نبوت سے ہم پہنچے ہیں اس ہستی تک کہ جو مرکز ہے خاندان نبوت ہے. ام فاطمہ تو وابوہا وبالہا, مرکز تو یہ ہے نا, یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. مرکز تو یہ. تو پھر جب مولا علی کو حضور نے کھڑا کر دیا, کہاں پر, ایک حصے پر کہ جہاں سے کوئی آ سکتا تھا, کہا اے علی یہ طعام جو جنت سے آیا کسی کو نہیں آنے دیجیے گا. اور خود مولا علی کا بیان یہ کہ جب بھی حضور کھانا کھاتے تھے, تناول فرماتے تھے, تو مجھے یہ کہتے تھے کہ جاؤ مکہ کی گلیوں میں کوئی بھی کہیں پر ہو اسے لے آؤ تاکہ وہ میرے ساتھ دسترخوان پر مہمان کی صورت میں شریک ہو جائے. لیکن آج حضور نے بالکل برس حکم دیا اور کہا اے علی آپ کھڑے ہو جائیے اور کسی کو آنے نہ دیجیے. یہی انما کا کام ہوتا ہے. انما, جو اپنا ہے وہ باہر جانے نہ پائے, جو غیر ہے وہ باہر آنے نہ پائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو علی مجسم انما بنے ہوئے تھے اس وقت کہ کوئی غیر آنے نہ پائے. اور حضور مکرم نے کھانا تناول فرمایا, اور مولا علی السلام نے تناول فرمایا. اس کے بعد خود حدیث میں کہ جبرائیل نے پانی ڈالا, میکائیل نے ہاتھ دھلائے. فضائل مصطفیٰ سننے تو یہاں سے سنو, اس طرح سے اس کیفیت ہے. اور پھر جب بیوی کی دنیا میں آمد ہوئی تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مستورات کو بھیجا, 4 نور. ایک طرف حضرت مریم آئی, ایک طرف حضرت سارہ آئیں, ایک طرف حضرت آسیہ آئیں, اور ایک طرف حضرت کلثوم اخت موسیٰ وہ تشریف لائیں. جس بیوی کا حدود اربع یہ ہو, کیا شان ہوگی ان کی. اور پھر ایک ایسا نور بلند ہوا کہ بیت خدیجہ کے حضرت سیدہ کی آمد ہوئی. اور توجہ فرمائیے گا, جیسے ہی یہ بیوی کا نور زمین پر آیا تو پہلا فقرہ کیا کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور یقین فرمائیے گا, میں وجد میں خود اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب سیدہ نے وہ کلمہ پڑھا کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا. ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا باپ اللہ کا رسول ہے. بی بی نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی رسول اللہ واشہد ان بالی سید الاوصیاء علی ابن ابی, میرا شوہر اللہ کا ولی ہے. یہ اسی وقت بی بی نے کلمہ پڑھا. یہ وہ یونیک کلمہ ہے کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی پڑھ نہیں سکتا. اور پھر بی بی ایسے رسالت کی مددگار رہی. محمد رسول اللہ کو بچایا ہے غدیر علی ولی اللہ نے, علی ولی اللہ کو بچایا ہے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین نے. تو ہدایت کا وہ مرکز بنی کہ اب عزت الرسول ہیں, رسالت کے ہر کام میں شریک. کہ حضور مکرم کا خود بیان ہے کہ جب میں مکہ میں سختیوں کے بعد واپس آتا گھر پر, لیکن حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, پتھر مارے جاتے, امیر حفاظت فرماتے تھے, لیکن پھر بھی کئی مرتبہ کیا کچھ واقعات نہ پیش آئے کہ جب میں گھر واپس آتا تھا اور میں اپنے اس دختر کو دیکھتا تھا خالی, تو میں وہ سکون محسوس کرتا تھا. دیکھیں یہ ممکن ہے کبھی آپ کے ساتھ بھی تجربہ ہوا ہو کہ آپ بہت خستہ حالت میں واپس آئے ہوں اپنے کام سے, اور آپ نے اپنے کسی بچے کو دیکھا, آپ کی تکن دور ہو گئی, یہ ہوتا ہے. لیکن حضور مکرم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ میری خستگی تو دور ہوتی تھی اور اس کے بعد میں دوبارہ تبلیغ کے لیے آمادہ ہو جاتا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آفس سے تھکے ہارے آئے اور آپ نے اپنے بچے کو دیکھا اور آپ کی تکن دور ہو کر آپ کا پھر آفس جانے کا دل کر. لیکن یہاں سیدہ کون سلام اللہ علیہ کی منزل یہ ہے کہ حضور مکرم جب دیکھتے تھے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کے لیے بیوی کے وجود اثر کی وجہ سے پھر تشریف لے جاتے تھے. بس میں بات کو اب ایک منزل تک پہنچا رہا ہوں, وقت بالکل میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اور 5 تو خاص تحفے ہیں جو رسالت کے ذریعے سے بیوی فاطمہ کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئے ہیں. 5 تحفے. ویسے تعداد بہت ہے, میں نے اس کو پنجتن پاک کے ادب کی نسبت سے 5 کیا. فی الحال بیوی کے نام سے جو تحفے عطا ہوئے جلدی جلدی سن لیجیے گا, آپ کی زندگی میں کام بھی آئیں گے. میں بات کو اختتام تک لے آیا. ایک ہے عمومی تحفہ, ایک ہے خصوصی تحفہ, ایک ہے آفاقی تحفہ, ایک ہے اخلاقی تحفہ, ایک ہے تبلیغی تحفہ. سننا چاہیں گے انشاءاللہ سے. اس گھر سے جو بیوی کے صدقے میں ہمیں عمومی تحفہ ملا ہے, یعنی ایک مرجع تقلید ہو, کوئی عالم ہو, کوئی بالکل بے پڑھا لکھا ہو,
کوئی انجینئر ہو کہ کسی فیلڈ میں ہو, کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا بوڑھا ہو, ایک عمومی تحفہ سب کے لیے, وہ ہے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام علیہا. یہ عمومی تحفہ ہے سب کے لیے, پوری امت کے لیے, اس گھر سے عطا ہوا کہ جو مولا نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھلاتے ہیں ویسے اپنے دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھلاتے ہیں. ایک خصوصی تحفہ کہ فقط اہل بیت کو عطا ہوا, بی بی فاطمہ سلام علیہا کے ذریعے سے, وہ مصحف فاطمہ, وہ خاص کتاب کی جو سا امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے, جو قرآن نہیں ہے لیکن اس میں تمام غیب کی خبریں ہیں. حتیٰ یہ کہ صادق آل محمد کے زمانے میں جب امام سے پوچھا جاتا کہ مولا فلاں جگہ اپرائزنگ ہو رہی ہے, وہ بادشاہ بن جائے گا, امام کہتے تھے کہ نہیں, وہ شخص بادشاہ نہیں بنے گا, اس لیے اس کا نام مصحف فاطمہ میں نہیں ہے. ایک ہے وہ اخلاقی تحفہ کہ جو اس بیوی کے صدقے میں نصیب ہوا, بے شمار ہے, ان میں سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ خود بیوی کا یہ بیان ہے کہ خاتون کے لیے جو سب سے زیادہ افضل بات ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. بیوی کا ذکر اور حجاب کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ حجاب خالی امام بارگاہ میں نہیں ہے عزیزوں, آپ خود جب امام کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو پھر ہر جگہ پہ اس کی رعایت کیجیے. سیدہ آپ سے راضی ہوں, ہم سے پوچھا تو جاتا ہے کہ جب بھی کہیں ازدواج وغیرہ کے ساتھ بھی تاریخیں طے کی جاتی ہیں, وہاں صاحب نحس تاریخ ہے, نحس اکبر ہے یا نہیں ہے, فلاں مہینہ ہے نہیں, وہ آپ سب اس کی رعایت کرنا چاہیں تو کریں, آپ کی مرضی ہے, لیکن کم سے کم حلال و حرام کی تو رعایت کریں. باقی سب کی آپ نے رعایت کو, حلال حرام کی رعایت نہیں کی تو پھر حلال میرے سر پہ امام ہے, مجھے بات کہنی ہے جہاں تک بات جائے. اور پھر ایک ہے تبلیغی تحفہ کہ جو خود بی بی کا خدا فدق ہے, جس میں فرمایا کہ اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا کہ تم سے تکبر کو دور کرے, اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں اخلاص ثابت ہو سکے, اللہ نے زکوٰۃ کو, چیریٹی کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا مال پاک ہو سکے. جی, اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم فرقہ پرستی سے باہر نکلو. اہل بیت کا نام وہ ہے کہ جو فرقہ واریت کو ختم کر دیتا ہے, فرقہ پرستی سے نکال دیتا ہے. اور ایک وہ آفاقی تحفہ جو کائنات کے لیے ہے, وہ ہے وجود حضرت حجت کہ جو حضرت سیدہ کونین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو عطا فرمایا. ہر امام کی زیارت میں, مولا علی کے بعد ہر امام کی زیارت میں ایک جملہ کامن ہے, السلام علیکم ابا عبداللہ, دوسرا جملہ السلام علیکم ابنا رسول اللہ. ہر امام کی زیارت میں جو دوسرا جملہ وہ کیا ہے, السلام علیکم ابنا رسول اللہ. ہر امام فرزند رسول ہیں بوسیلہ فاطمہ الزہرا, ڈائریکٹ رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, کہے جاتے ہیں رسول اللہ کے بیٹے بوسیلہ فاطمہ الزہرا. حجت تو جب رسول تک پہنچے تو سیدہ کے ذریعے سے پہنچے. جی, کون مسلمان سیدہ کے بغیر رسول اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, آپ کے الگ ہی جذبات تھے آج اور الگ ہی کیفیت تھی, اور ظاہر ہونا بھی چاہیے کہ جب ذکر ایسا ہے اس بیوی کا ہے, لیکن بات کو میں اس طرح سے سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں تاکہ مسائل کے لیے بھی کچھ میرے پاس وقت بچ سکے کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. حسن بھی زمانے کے حیدر ہے, حسین بھی زمانے کے حیدر ہے, مولا زین العابدین بھی زمانے کے حیدر ہے, امام باقر بھی زمانے کے حیدر ہے علی اور بھی کردار میں, سب حیدر ہے آخر تک, ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. میں ایک نتیجہ دینے لگا ہوں, آپ کے ساتھ میرے چلیے گا, اور پھر ایک نعرہ کو اس طرح سے لگائیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پھر آپ سب شریک ہو جائیں گے, تو ایک تاکہ وقت بھی میرے پاس بچ سکے, میں صاحب پہ جا سکوں کہ فاطمہ کوئی نہیں بنت ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. پڑھتا ہوں ابھی, جب تک زہرا کی مرضی نہ ہو تو جو مقدر میں وہ بھی نہیں ملنے والا. مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا, اور کس میں ہمت ہے رکھے مہر نبوت پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. تو وقت بھی نہیں بچا. اللہ اکبر, سیدہ کے بچوں ہی کی تو قربانی ہے.